22 ترجمان کابر لسان اختر ثانی عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کا علوم و معارف سے لبریز زندگی ساز روح پرور سبق آموز پرنور پردرد عظیم الشان الہامی بیان جو 20 ممالک میں سنا گیا ہے۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم وقال علیہ الصلاة والسلام حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشهوات وقال عليه الصلاة والسلام من حب دنياه أضر بآخرته ومن حب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، ہم پر راضی ہو جائے اور اپنے رضا و قرب و ولایت خاصہ کی نعمت سے ہم سب کو اللہ تعالی سرفراز فرمائے، ہماری کامل اصلاح فرما دے، تزکیہ فرما دے، تحلیہ فرما دے، تعمیر ظاہر و باطن فرما دے۔ انسان بننے کے لیے ایک فکر اپنے اندر ہمیشہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ سچا انسان ہم بن جائیں، سچے انسان بننے کی ایک فکر ہو۔ انسان وہ ہے کہ جو شکر گزار ہو، اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ ہو، فرما بردار ہو، اچھے اخلاق والا ہو اور اللہ تعالی کی ناشکری نافرمانی سے زندگی پاک ہو، قلب اللہ تعالی کے ساتھ وابستہ ہو اور اعضاء و جوارح شکر گزاری میں مشغول ہو۔ ہماتن ہستی خابید میری جاگ اٹھی، ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے لیے بلایا کہ تو میرا بندہ، تو وہ صرف وہ نہیں جاگتا، اس کے اعضاء و جوارح بھی جاگتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے ہر وقت قلب مشغول مال مولا، اعضاء و جوارح بھی اللہ تعالیٰ کے رضا و قرب کے اعمال میں مشغول۔ تو اس طرح جینا، اس کو انسان کی زندگی کہتے ہیں۔ انسانی زندگی ہو یعنی بہیمیت اس کے اندر نہ ہو، جانوروں کی زندگی نہ ہو، بے پرواہ زندگی نہ ہو، بے حس بے ہوش زندگی نہ ہو۔ اگر دینی ہوش کے ساتھ، ایمانی ہوش کے ساتھ اس کی زندگی ہے تو انسان ہے، اور ایسا انسان ہر وقت انوار الہیہ میں گھرا ہوا رہتا ہے، انوار الہیہ میں غرق رہتا ہے، اور زندگی اس کی پربہار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے رب سے جب ہمکنار ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نہ عزت مل سکتی ہے، نہ راحت مل سکتی ہے، نہ خوشی مل سکتی ہے۔ آرام بھی اللہ کی یاد میں،
خوشی بھی اللہ کی یاد میں، عزت بھی اللہ کی یاد میں۔ جو اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جگہ اس کو خوش رکھتے ہیں۔ من اتقى اللہ سارا آمنا فی بلادہ، جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے، ناراض نہیں کرتا، تو اس پر ہر جگہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ نگاہ کرم میں اس کی زندگی ہوتی ہے۔ میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے، زمین سجدے پہ ان کی نگاہ کا عالم برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ، شفقت و پیار کی نگاہ جس پر ہوتی ہے، اس کی زندگی کا کیا کہنا۔ اس کے قلب کو ہر وقت ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک اطمینان، ایک سکون قلب کے اندر وہ خود محسوس کرتا ہے۔ قلب کے اندر پریشانی اور بے چینی ایسے ہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد کے انوار سے خالی ہے۔ بردل سالک ہزارہ غم ہوا، گرز باغ دل خلال کم ہوا۔ نور کی، نور قرب الہی کی، نور رضا الہی کی ذرا سی کمی ہوتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ تقوی کے ساتھ رہنے کے عادی ہے، یعنی خلاف تقوی اور خلاف مرضی الہی اس کی زندگی ہے ہی نہیں، باوجود اس کے اگر اس سے کبھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کسی بھی گناہ میں لمحہ بھر کے لیے تلفظ ہو جاتا ہے تو پریشانی اس کے قلب کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے قلب کے اندر وہ پریشانی محسوس کرتا ہے کہ دل کا آرام ختم ہو گیا، سکون چھن گیا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ حق میں چلنے والے کو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ بردل سالک ہزاراں غم وقت، ایک غم نہیں ہزاروں غم ہے نا، اس کے قلب کے اندر اس کو محسوس ہوتے ہیں کہ ذرا سی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم جس سے ہٹتی ہے، جو کیا حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ہمیشہ نافرمانی ہی میں ملوث رہنے کی عادت بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، فرما بردار بندہ بنائے۔ میں قسم بخدا کہتا ہوں، جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، فرما بردار بندہ ہے، خدا کی قسم اس کو کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا ہر لمحہ شاہوں کی سلطنت سے، تخت و تاج سے زیادہ پربہار ہے۔ ہر لمحہ جس زمین پہ وہ رہتا ہے ہر وقت وہ مست رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کے ذریعے سے اس کو ایک کیف مستی ہر وقت عطا ہوتی ہے۔ قلب میں اللہ تعالیٰ کا تصور، دھیان اس کے قلب میں قائم رہتا ہے۔ میرے دوستو، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر بادشاہ کیا ہے؟ دل کا اپنے محبوب کے ساتھ مشغول رہنا، اس سے بڑھ کر بادشاہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی سلطنت ہی ہے کہ اللہ کی یاد والی زندگی عطا ہو، ایک ایک لمحہ یاد الہی میں، عشق الہی میں گزرے۔ اس سے بڑھ کر کوئی سلطنت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اونچا مقام بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو کسی بزرگ نے فرمایا، تیرے تصور سے جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے جیسے مجھ پر نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے۔ بتائیے، تصور محبوب پاک میں اتنا آرام ہے، اس قدر سکون ہے یہ، لیکن یہ بات واضح رہنی ضروری ہے کہ ایسا سکون، ایسا بہار، ایسی خوشی ایسے ہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں۔ داغ گناہ کے ساتھ ایسی زندگی نہیں عطا ہوتی، گناہوں کے دھبے کے ساتھ، ظلمات کے ساتھ قلب کو ایسی راحت، ایسا سکون، ایسا آرام ہرگز نصیب نہیں ہوتا۔ کہ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ اف کتنا تاریخ ہے گنہگار کا عالم،
انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. گنہگار کی زندگی سیاہ اور بہت زیادہ پریشان ہے نا، ہر وقت پریشانی پریشانی، کوئی سکون نہیں، کوئی بھی اطمینان نہیں. اس کا ہنسنا یہ نور کے ساتھ نہیں اور قلب کی خوشی کے ساتھ نہیں، بالکل جعلی ہے، بالکل جعلی ہے، مصنوعی ہے نا. اس میں کوئی حقیقت نہیں. لیکن کوئی اللہ کا دیوانہ، اللہ کا عاشق جو اللہ کو ہر وقت خوش رکھتا ہے، یاد الہی جس کے سینے میں ہر وقت ہوتی ہے، وہ جب ہنستا ہے، میں قسم بخدا کہتا ہوں، اس کا ہنسنا انوار الہیہ کے ساتھ ہوتا ہے، انوار مائیت الہیہ کے ساتھ ہوتا ہے، انوار قرب الہی کے ساتھ ہوتا ہے، انوار رضا الہی کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ایسے بندوں کا تبسم اور ہنسنا یہ جو ہے اتباع شریعت کے اہتمام و استظہار کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہنستا بھی ہے لیکن آزادی کے ساتھ نہیں، اپنے محبوب پاک کی یاد کے ساتھ، ان کی اطاعت کے استظہار کے ساتھ. وہ بے پرواہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے اکابر نے فقہاء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ مزاح اس طرح کرنا کہ آدمی اس سے غافل ہو جائے، دل اللہ سے غافل ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے. مزاح کا ایسا مشغلہ بنانا، مشغلہ مستقل مشغلہ کہ اسی کی طرف دھیان ہے اور اپنے محبوب حقیقی کی طرف دھیان نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے. عین حرام اگر نہ بھی ہو لیکن طریق عشاء کے حق یہ نہیں ہے. جو ان کے ہوتے ہیں وہ ان کو بھول نہیں سکتے اور ان کو بھلا نہیں سکتے، ہے نا. میرے شیخ رحم اللہ نے ایک دفعہ فرمایا، جبکہ حضرت والا کے کمرے میں صرف میں ہی موجود تھا، میں کھڑا ہوا تو حضرت والا اپنی چارپائی پر آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت والا کے سامنے میں نے ایک حال بیان کیا، نہیں حضرت والا کے ایک حال کی تشریح کی، وضاحت کی، تو حضرت والا بہت رونے لگے. وہ بات یہ تھی، میں نے کہا کہ حضرت والا آپ اساتذہ جب ہیں تو قلب کے اندر ہم الحمدللہ ہمیشہ انوار محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ انوار. آپ جب ہنساتے ہیں ہم اپنے قلوب میں انوار محسوس کرتے ہیں، ظلمت کا کوئی نشان تک نہیں ہے. حضرت والا رونے لگے، فرمایا کہ اختر قسم اٹھا سکتا ہے کہ میں ان کو بھلانا بھی چاہوں تو میں بھلا نہیں سکتا. یہ ہے اللہ والے، ہے نا. مجبور یاد حق سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. تو بہت پہلے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے کسی غم کا اظہار کیا کہ حضرت والا وہ جو ہے ایسی بات ہوتی ہے کہ اب وہ خیال نہ تھا، پھر خیال ہوا کہ ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. دل میں غم پیدا ہو جاتا ہے، پریشانی لائق ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے کہ ہائے کیا ہو گیا، اور قلب کے اندر بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، بہت دل بے حد غمزدہ ہو جاتا ہے. حضرت والا رحم اللہ نے فرمایا کہ نسبت میں یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس و تعلق میں اللہ کی نعمت سے اپنے کرم سے نوازتے ہیں، وہ ان کی یاد اور ان کے انوار رضا و قرب میں ذرا بھی کمی ہو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تحمل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت تعلق میں اللہ سے نوازیں. میرے دوستوں میں خدا کی قسم، پھر خدا کی قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ گناہوں سے بچ کر اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹا سا مستحب، اس کو اختیار کرنا، ایک مرتبہ اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، ایک مرتبہ، اس میں بے حد انوار محسوس ہوں گے. کیونکہ یہ گناہوں سے الگ رہ کر بچ کر ذرا سا بھی کام کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کی زبردست نظر کرم اس پر مبذول ہو جاتی ہے، بے حد اللہ تعالیٰ کی خوشیاں اس کو اسی وقت عطا ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر اس کے قلب کو عطا بھی ہوتا ہے، اس کا احساس بھی ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ
کہ ان کے نام کی لذت سے ان کی نام کی لذت جو بوریے پہ مل گئی، ہم تو سلطنت کے تخت سے بیزار ہو گئے۔ اللہ کے نام کی ذکر کی ایسی لذت اولیاء اللہ کو عطا ہوتی ہے کہ بادشاہ بھول جاتے ہیں، سلطنت بھول جاتے ہیں کہ ہم اس سے کیا کریں گے۔ بادشاہت اور تخت سلطنت اور تاج شاہی اگر کوئی چیز ہوتی تو جناب یہ ابراہیم ابن آدم رحم اللہ یہ سلطنت چھوڑ کے اللہ کی یاد میں بھاگے کیوں؟ کہ ہمیں سلطنت نہیں چاہیے، اللہ کی یاد والی زندگی چاہیے۔ سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ دنیا سے ہٹنا، دنیا کو چھوڑنا اور اپنے آپ کو مٹانا اپنے اللہ کے لیے، اس کے لیے حضرت حکیم الامت فرماتے، اس کے معاملے میں حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ عبدیت، یہ فنائیت، یہ اپنے آپ کو مٹانا وہ دولت ہے جس کے حصول کے لیے بندگان خدا نے سلطنتیں چھوڑ دی۔ اس دنیا سے کیا کام ہے؟ اس دنیا سے کیا فائدہ ہے؟ دنیا کس کام کی ہے؟ کسی بھی کام کی چیز نہیں۔ دنیا اور واضح کرتا ہوں میرے دوست خدا کی قسم، دنیا فرعون کے لیے ہے، دنیا نمرود کے لیے ہے، دنیا ابو جہل ابو لہب کے لیے ہے، دنیا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا کفار کی جنت ہے اور مومنین کے لیے دنیا ایسی ہے جیسا کہ قید خانہ، چند دن اس میں رہنا ہے، کوئی اس میں مستقل اپنا پروگرام نہیں بناتا، یہی رہنا ہے، یہی جینا ہے، بس یہی مد نظر ہے، یہی مقصد ہے اور یہی مقصود اصلی ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ رہتے ہیں دنیا میں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے، دل لگاتے ہیں اپنے مالک سے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل لگاتے ہیں۔ دنیا سے دل لگانے کی یہ حضرات جرم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے دل لگانا جرم ہے اور جو دنیا سے دل لگاتا ہے وہ مجرم ہے۔ میرے شیخ کا اتنا اونچا مقام تھا، میں کیا کہوں، اپنے وقت کے اعلیٰ درجے کے صدیقین میں سے تھے، سب سے اونچے درجے کے صدیقین میں سے تھے۔ میرے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو عیش آب اگل دیا، دشمنوں کو عیش آب اگل دیا، دوستوں کو اپنا درد دے دیا، ہے نا۔ دشمن ہے تو ان کو یہ دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کو خوب کھاؤ پیو، ہے نا، آرام کرو، مستیاں کرو، لیکن جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، عشاق ہیں اور جو مقربین محبوب پاک ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے نوازا اور عشق الہی کی آتش سے نوازا، تڑپنے سے نوازا، غم عشق الہی سے نوازا، غم راہ محبوب پاک سے نوازا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ میرے شیخ بار بار فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کا غم اللہ تعالیٰ کسی نالائق کو نہیں عطا فرماتے، ہے نا، لائق بندے کو عطا فرماتے ہیں، ہے نا، بد وقت کم وقت کو نہیں عطا فرماتے ہیں، نیک وقت بندوں کو عطا فرماتے ہیں، ان کو خوش کرنے کا غم کہ میرا محبوب مجھ پر خوش رہے، میرا اللہ مجھ پر خوش رہے، ہرگز نہ ناراض ہو۔ اور جیسی کچھ بھی ان کی ناراضگی کا احساس ہوا فوراً وہ توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے، فوراً توبہ استغفار، کیونکہ اس کو پردے میں رہنا، ہے نا، پردے میں رہنا برداشت نہیں ہوتا، پردے سے باہر ان کے انوار و تجلیات میں رہنے کی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے تمام پردوں کو بالکل ہٹا دیتی ہے، کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، پردے سب ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ بندہ اپنی روح کی نگاہوں سے انوار الہیہ کا ہر وقت مشاہدہ کرتا رہتا ہے، تجلیات الہیہ کا اس کو ہر وقت مشاہدہ کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ ایسی زندگی ہوتی ہے عشاق حق کی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسا دل، ایسی زندگی اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، ہمارے تمام دوستوں کو عطا فرما دے، ہمارے
اہل و عیال کو، اقارب کو، اور تمام ہمارے محبین محبوبین کو، سارے عالم کے تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو عطا فرما دے، بلکہ سب مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ میرے شیخ رحم اللہ سے ڈھاکہ کے ایک بڑے بزرگ، بڑے عالم تھے، میرے شیخ کے خلیفہ بھی تھے، بہت بڑے بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے۔ تو بیت اللہ کے سامنے میرے شیخ سے ان بزرگ نے درخواست کی کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ والا بنا دے۔ حضرت والا نے فرمایا کیا کہتے ہو کہ میرے لیے؟ اکثر سارے عالم کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تمام مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے۔ اللہ والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے نا، بہت وسیع ہوتا ہے، اور اتنا وسیع کہ ایک کسی ولی اللہ کا دل ساتوں آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، کتنی وسعت ہوتی ہے، وسعت قلب عاشق۔ میرے شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم، میرے شیخ کو میں نے ایسا دیکھا ہے ہمیشہ کہ غیر محدود انوار الہیہ میں ڈوب کر وہ بات فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، ہدایات دیتے تھے، یعنی ہر وقت جو ہے یعنی ہدایت کے سب سے اعلیٰ مقام کے انوار میں غرق رہتے ہوئے دین کی باتیں فرماتے تھے۔ نگاہوں میں انوار کا سمندر محسوس ہوتا تھا، میرے شیخ کی نگاہوں میں انوار الہی کا طوفان محسوس ہوتا تھا، سمندر محسوس ہوتا تھا، اور آپ بھی کرتے تھے تو عظیم الشان انوار کے ساتھ۔ فاضل صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کسی اللہ والا کا آہ کرنا، رونا، تو یہ کیا ہے جانتے ہو؟ جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون میرے چشم پر آپ میں، ہے نا؟ ان کے وہ روتے بھی ہیں تو ان کے آنسو میں انوار الہیہ ہوتے ہیں، اگر ان کا چہرہ دیکھنا اس سے بھی قلب کو نور عطا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اور ان کے آنسو کو دیکھنا اس سے بھی قلب کو نور حاصل ہوتا ہے، قلب میں نور داخل ہوتا ہے، ان کے آنسو سے بھی قلب کے اندر نور داخل ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی قلب کے اندر نور داخل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو دیکھ لینا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمن نہیں ہے، مبغض نہیں ہے، بدگمانی کرنے والا نہیں ہے، عداوت کرنے والا نہیں ہے، اور معتقد بھی نہیں ہے، لیکن دل خالی ہے، خالی دل کے ساتھ بھی اگر وہ بیٹھتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں تو وہ محروم نہیں رہتا۔ میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، عشق الہی کے میخانے میں جو آتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، ہے نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو بد نصیب نہیں فرماتے، خوش نصیب فرما دیتے ہیں۔ لا یشقی جلیسہم، ہے نا؟ ان جلیسہم، ہے نا؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں، اور تعالیٰ خود فرماتے کہ ہماری یہ مقربین انوار ذکر میں جو غرق رہتے ہیں وہ ہمارے ایسے خاص لوگ ہیں اور ایسے محبوبین ہیں۔ اور القوم، اس کے بارے میں فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں الف لام یہ کمال کے لیے ہے، ہم القوم، ہے نا؟ یہ ایسے کاملین کی جماعت ہے کہ لا یشقی جلیسہم، ایسے کاملین کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں ان کے کمال رضا قرب الہی، کمال رضا و کمال قرب الہی کے برکات سے محروم نہیں رہتے، ان کے کمال رضا الہی، کمال قرب الہی کے، کمال اطاعت الہیہ کے برکات سے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں رہتے۔ کس قدر ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے پھر میرے دوستو۔ اسی لیے مولانا کیا ہے گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بخاری شریف پڑھاتے تھے بھائی، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعین مجھے اگر شب قدر مل جائے تو رات بھر میں ایک ہی دعا مانگوں گا اپنے مالک سے، اے اللہ
کہ مجھے کوئی نیک صحبت مل جائے، مجھے کوئی نیک صحبت مل جائے۔ تو کیا مطلب کہ اگر کسی محبوب خدا کی اگر صحبت مل گئی چند لمحات کی بھی تو کام بن جائے گا کام بن جائے گا، زندگی کامیاب ہو جائے گی، میں اپنے محبوب پاک تک پہنچ جاؤں گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ کی محبوبین حق کے اور مقربین حق کے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی قدردانی ہے کہ اگر تمہیں طلب و پیاس اب تک حاصل نہیں، ان کے پاس جاؤ، طلب بھی حاصل ہوگی، مطلوب بھی حاصل ہوگا، طلب بھی آتا ہوگی، مطلوب بھی آتا ہوگا۔ فرمایا مولانا رومی نے، کیا میرے دوستو مولانا رومی کا کلام، گر تو طالب نیستی پس ہم بھی آ، اگر تو تجھے اب تک طلب کی نعمت حاصل نہیں ہے بھائی پھر بھی آ جا تو اہل اللہ کے یہاں، گر تو طالب نیستی پس ہم بھی آ، کہ طلب یابی عظیم یار وفا، کہ طلب یابی عظیم یار وفا، یہ باوفا اللہ والوں کی صحبت میں تو بیٹھے گا نا تو طلب حق طلب صادق تجھے عطا ہو جائے گی ان کی صحبت کی برکت سے۔ اب رہا کہ یہ طلب سے حاصل ہو گئی تو اس میں مطلوب کے حصول کا کہاں ذکر ہے نا میرے دوستوں، تو بالکل لازم ہے کیونکہ یہ شرعاً لازم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مشقت اٹھا کے دکھائے گا، غم اٹھا کے دکھائے گا، ہم ضرور اس کو اپنا بنانے کے لیے اپنا بنانے کے سارے راستے اس کے لیے اس کے سامنے بالکل کھول دیں گے، اور لنہدینہ کے معنی بالکل آسان کر دیں گے، ہے نا، بالکل ہی آسان کر دیں گے۔ لنہدینہ میں توفیقات الہیہ شامل ہیں، اور توفیق کے معنی تسہیل طرق الخیر و تسدید طرق الشر، تسہیل طرق الخیر، وصول اللہ کے راستے کو آسان بنا دینا، رضا الہی کے راستے کو آسان بنا دینا، قرب الہی کے راستے کو آسان بنا دینا، اور اللہ کی ناراضگی کے تمام راستوں کو بند کر دینا، تسدید سد یسد تسدید طرق الشر، ہے نا، کہ خرابی کے جتنے راستے ہیں اس کو بند کر دینا۔ معلوم ہوا کہ لانا دیا مجاہدات میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اگر تم ہمارے لیے غم اٹھاتے ہو، مشقت جھیلتے ہو، گناہوں سے بچنے کے لیے غم اٹھاتے ہو، اور فرائض واجبات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے فرما بردار رہنے کے لیے غم اور مشقت جھیلتے ہو، تو ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ دنیا ہی میں ہم تمہارے لیے ہمارے قرب و رضا کے تمام راستے بالکل آسان کر دیں گے۔ وہ انوار تمہیں دکھا دیں گے جن انوار کے اندر تمہیں ہر وقت جذب کرم عطا ہوتا رہے گا، جذب محبوب حقیقی عطا ہوتا رہے گا۔ قلب کو اس کا احساس بھی ہوگا کہ کسی نے ہمیں اپنی ذات پاک کے ساتھ باندھا ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہمیشہ بندھا ہوا ہو، ہے نا، بندھا ہوا ہے جو ہر وقت اپنے محبوب پاک کے ساتھ بالکل بندھا ہوا ہو، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ میرے دوست کیا ہے نا، تو اسی لیے حضرت حکیم المتحانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، میں بقسم کہتا ہوں جس نے اللہ کو چاہا ضرور اس کو اللہ مل گیا۔ بتائیے، تو معلوم ہوا کہ اگر طلب حاصل ہو جاتی ہے مطلوب ضرور حاصل ہوگا، وہ محبوب حقیقی ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طلب بھی عطا فرما دے اور مطلوب بھی اپنے گرب سے عنایت فرما دے۔ بزرگوں نے کہا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کے معنی صرف لا معبود الا اللہ، تو اس کو معبود کیسے رکھتے ہو؟ پھر محبوب کہاں گئے؟ اس لیے فرمایا کہ بھائی جو معبود ہے وہ محبوب بھی ہیں، جو معبود ہیں ان کی شان ہی ایسی ہے کہ وہ محبوب بھی ہے، کیونکہ محبوبیت کے لیے جتنے اوصاف و کمالات کی ضرورت ہے وہ بالکمال ان کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا، وہ محسن ہے، وہ عظمت والے ہیں، ہے نا، وہ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، اور ہمیں پالنے والے ہیں، ہے نا، انہی کے پاس ہمیں جانا ہے۔ تو ہر نعمت، ہر ذرہ کرم ان کی عطا ہے، تو ان کے اندر علم بھی کامل ہے نا، اور جمال بھی کامل ہے، اور نوال بھی کامل ہے، ان کی عطا بھی کامل ہے۔
کسی کے اندر محبوبیت پیدا ہونے کے لیے جتنے اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے تمام اوصاف بالکل کمال درجے میں ان کی ذات پاک کے اندر موجود ہے، تو پھر تو بالکل محبوب میں محبوب ہے۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ نہیں کہ صرف لا معبود الا اللہ، بلکہ اس میں جو ہے لا محبوب الا اللہ بھی ہے، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، ہے نا۔ اور اس میں آگے بڑھ کر کے اور کائنات میں جتنی موجودات ہیں تو وجود حقیقی کا ذل ہے، وجود سایہ وجود حقیقی ہے، ذل وجود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل موجود ہے، باقی سب موجودات ان کی تخلیق سے ان کے پیدا کرنے سے موجود ہے، لہذا وجود اصلی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اصلی وجود حقیقی وجود اللہ کا ہے۔ اس لحاظ سے کہتے ہیں اور باقی سب تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا تصرف کامل ہے، جس طرح یفعل ما یشاء فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتے ہیں، جس کو چاہے جلاتے، جس کو چاہے مارتے ہیں۔ مردرا زندہ کنی ہم قادرہ قدرت داری ہر چخائی آ کنی، مردرا زندہ کنی ہم زندرا مردہ کنی۔ اے اللہ آپ ایسے قادر مطلق ہیں تو جو چاہے آپ کرتے ہیں، ایسا اختیار و قدرت اور کسی کو نہیں حاصل۔ آپ چاہتے ہیں کسی کو زندگی عطا فرماتے ہیں، کسی چاہتے ہیں تو کسی بالکل زندے کو ابھی اس کو موت دے دیتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، ہے نا، آپ ہی جلاتے ہیں، آپ ہی مارتے ہیں، ہے نا، آپ ہی کسی کو بادشاہ بناتے ہیں، آپ ہی کسی کو فقیر بناتے ہیں، آپ کی چاہت میں سب کچھ ہوتا ہے، آپ کن فرماتے تھے فیکون ہو جاتا ہے نا، ایسی قدرت ہے آپ کی، تو وہ محبوب پاک ہے نا۔ اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کرے تو گاہ بگاہ کہہ دیا کرے کہ لا معبود الا اللہ، کہ تشریح ہو جائے کیا ہم آپ ہی کو معبود جانتے ہیں اور کوئی نہیں معبود ہمارا، ہے نا۔ اور پھر یہ کہ لا مطلوب الا اللہ، آپ ہی کو چاہتے ہیں اور کوئی چاہت نہیں ہے کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیا عجیب باتیں ہیں۔ وہ کتاب حضرت حکیم المتنور اللہ تعالی مرکزہ کی تعلیم الدین، اس میں دیکھو یہ چاروں معنی اس پہ لکھے ہیں، ہے نا، لیکن علمی مقام کے ساتھ، یہ نہیں کہ جذباتی علم، دل میں جو آئے اسی کو علم سمجھ لے آدمی، الہامات ربانیہ سمجھ لے، پر بہت مصیبت ہے۔ اہل اللہ کی جو گناہوں سے بچنے کی جن کو عادت اور استقامت نہ حاصل ہو، اور اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے کی اور ان کی صحبت و تربیت میں رہنے کی زندگی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ بھائی الہام کس کو کہتے ہیں اور ہجوم خیالات کس کو کہتے ہیں۔ ہجوم خیالات کو الہامات سمجھنے لگتے ہیں، بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی تفسیر و تشریح دین جو اپنے تمام اکابر دین کے تشریح و تفسیر سے معارض ہو، وہ غیر حق ہے، وہ غیر حق ہے، غیر مقبول ہے، اس کی کچھ بھی قیمت نہیں، بلکہ قسم بخدا اس سے اعراض اور اس کا ترک واجب ہے، لازم ہے، ورنہ عند اللہ یہ شخص محفوظ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے عارفین حق جو ہیں، سچے اللہ والے، تعلق مع اللہ جن کا مضبوط ہو اور اہل اللہ کی صحبت تربیت جس کو حاصل ہو، اپنے خیالات کی باتیں وہ ہرگز نہیں کرتا، اس سے ضرور وہ دور رہتا ہے اور پرہیز کرتا ہے نا۔ میرے شیخ کو میں نے بار بار دیکھا کہ جگہ جگہ حضرت والا بیان فرماتے تھے، اچانک بیان میں خاموش، پھر فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ میری تقریر میں جو فلاں لوگ شامل ہو گیا یہ مناسب نہیں تھا، میں اس سے آپ سب لوگوں کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ کیوں میں نے ایسی تعبیر کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ والے، ہے نا، قلب اللہ کے ساتھ مشغول اور اللہ تعالیٰ کے عظمتوں کا استظہار، جلال کا استظہار۔ تو ایسا شخص جو ہے اگر جانتا نہیں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ لا ادری کہہ کر وہ خوش ہوتا ہے اور مست ہوتا ہے۔ مجلس واحد میں 100 دفعے لا ادری کہنا پڑے پھر بھی وہ خوش رہتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سبق دے دیا کہ فرشتے اتنے قریب رہتے ہیں تو قرب الہی یہ سبب ہے بے شمار علوم کا، قرب الہی سبب ہے بے شمار علوم کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فرشتے حق تعالیٰ جل والا شانہ کے سامنے بالکل عین نگاہ محبوب پاک کے سامنے مخاطب تھے
تو غیر محدود قرب الہی سے وہ مشرف تھے. غیر محدود قرب الہی سے مشرف یہ مستلزم ہے زبردست علوم و معارف کے لیے، زبردست علوم و معارف کو مستلزم ہے. اسی موقع پر فرشتوں نے کہا کہ جبکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میرا علم ہے تمہیں کہاں حاصل وہ علم، انی اعلم ما لا تعلم، ہے نا، جو میرا عالم جو میرا علم ہے تمہیں وہ علم کہاں حاصل ہے. اس کی نفی فرما دی اللہ تعالیٰ نے، لا تعلم انی اعلم ما لا تعلم. لیکن شاہ کا کلام کیسا ہوتا ہے؟ کلام الملوک ملوک الکلام، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا جیسا کہ لوگ غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ تو بیوقوف ہے، تو کچھ نہیں جانتا، تجھے کچھ نہیں آتا. حالانکہ اس کو بہت کچھ آتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی غصے میں کہتا ہے کہ بیوقوف ہے، تو تجھے کچھ نہیں آتا، بالکل جاہل ہے، نکما ہے تو. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ تم بالکل جاہل ہو، کچھ نہیں آتا تمہیں، فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم. ہمارے غیر محدود علم کے سامنے تمہارا علم کتنا ہے؟ جس قدر میرا علم ہے، جس قدر میں جانتا ہوں اتنا تم لوگ نہیں جانتے. فرشتوں نے اعتراف کیا کہ سبحانک، آپ پاک ہیں، آپ سب ہیں، ہے نا. لا علم لنا، ہمارے پاس تو کچھ بھی علم نہیں ہے. مکمل نفی کر دی. لیکن ناشکری ہوگی، عطا حق جو ہے نعمت الہیہ، اس کو اگر کہہ دے کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو پھر جو کچھ عطا ہوا تھا تو ناشکری ہو جائے گی. اس لیے فرشتے بھی مقربین حق کی عادت و اخلاق اور سمجھ کیسی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھو. بات بات میں کمال عدل و اعتدال، بات بات میں کمال عدل و اعتدال. قرب الہی میں یہ بات خاص عطا ہوتی ہے، تعلق مع اللہ میں یہ بات خاص عطا ہوتی ہے کہ رفتار، گفتار، کردار، ہے نا، ہر چیز میں اعتدال اور احتیاط اور استضاء. آپ دیکھو کہہ دیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاں کچھ بھی علم نہیں، لیکن یہ کہ جس قدر آپ نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا بس وہی ہے. وہ تو آپ کی عطا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ تو آپ کی عطا ہے، خالص ہے، عطا محض ہے. لیکن ہمارا اپنا ذاتی علم کچھ بھی نہیں ہے. بولو بھائی سبحان اللہ، کیا حال ہے. اسی لیے مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ خدا کی قسم ایک حرف بھی علم کا میرے پاس نہیں ہے، علم دین کے ایک حرف بھی میرے اندر نہیں ہے. تو اس پر جو دشمن تھے بدعتی لوگ وہ تو اچھلنے لگے. تو دیکھو تمہارے جو بڑے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں. اب کس کا اتباع کرتے ہو تم لوگ؟ اب خود ہی سمجھ لو. ہمارے حضرت حکیم احمد تھانوی نے فرمایا عالم، پورے عالم میں سب سے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود آپ پہ علم کا انکار، یہ خود بتاتا ہے علم کا کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ لوگ جاتے ہیں حاجی صاحب کے پاس ان کی بزرگی کے سامنے جھک کر، اور قاسم ان کے پاس جھکتا ہے ان کے علوم کو دیکھ کر. ان کے علم کے سامنے قاسم جھکتا ہے. اب بولو بھائی علم کس کو کہتے ہیں؟ حاجی صاحب کے اندر انہوں نے ایسا علم دیکھا، اپنے علم کے علمی نہیں سمجھا کہ ہمارے پاس علم کیا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ شان ہوتی ہے تعلق مع اللہ کی، یہ خاصیت ہوتی ہے تعلق مع اللہ کی، یہ کرامت ہوتی ہے تعلق مع اللہ کی کہ اس کے اندر وہ اس کو فنائیت حاصل ہوتی ہے. نہ اپنے علم پر نظر، نہ اپنے عمل پر نظر، نہ اپنی ذات پر نظر، نہ اپنی کسی بھی چیز پر نظر صرف محبوب پاک پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ان کی رضا پر، ان کی خوشی پر بس. اور کسی بھی چیز پر ان کی نظر نہیں ہوتی. نظر وہ ہے جو کون و مکان سے پار ہو جائے مگر جب روئے تاباں پہ پڑ جائے تو بیکار ہو جائے. وہ نظر ہے، صحیح نظر ہے، نور والی نظر ہے، حق نظر ہے جو کہیں ٹھہرتی نہیں سوائے ذات الہی کے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات تک وہ نظر پہنچ جاتی ہے، یعنی جمال محبوب پاک اور انوار و تجلیات الہیہ پر جب نظر پہنچتی ہے، رضا محبوب پاک کے انوار پر جب نظر پہنچتی ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے نا. کہ
بعض آمد آب مندر جو ایمان، بعض آمد شاہ مندر کو ایمان، ہے نا. اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، اس کو یہی خوشی ہوتی ہے کہ ہم مسکین ہیں اور ان کو سب کچھ ہے. میرے شیخ بار بار فرماتے تھے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رجسٹرڈ فقیر قرار دیا ہے. تم ہماری طرف سے رجسٹرڈ فقیر ہو اور غنی تو ہم ہیں. اللہ الغنی وانتم الفقراء. حضرت والا فرماتے تھے بہت جوش میں اور خوشیوں میں مستیوں میں فرماتے تھے کہ ان کی طرف سے ہم رجسٹرڈ فقراء ہے. بھائی مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، ہے نا. کتنے مزے کی بات ہو. خود فرماتے ہیں فقیر، تو فقیر کی کیا مانا، جو کچھ چاہیے ہم سے لے لے. تھوڑا سا توفیق عمل ہو گئی اور 2-4 رکعت پڑھنے کی توفیق حاصل ہو گئی تو توفیق تہجد ہو گئی اور سمجھنے لگے ہم تو شاہ صاحب بن گئے. ایک صاحب جو ہے حضرت حکیم حضرت مولانا محسن مولانا شاہ افروز صاحب اللہ کی خدمت کر رہے تھے ٹرین کے سفر میں. ٹرین کے اندر شاہ عربی رحم اللہ سو رہے تھے اور وہ صاحب جو ہے دبا رہے تھے. آخری شب میں ٹرین کے اندر ہی وضو کر کے اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور شاہ عربی رحم اللہ سو رہے تھے. سفر سے جو واپس گیا وہ بندہ اس نے محسن مولانا شاہ افروز صاحب رحم اللہ کو خط لکھا، آپ ایسے شیخ کہ بوقت تہجد آپ سو رہے تھے اور میں وہ مرید و خادم ہوں کہ اس وقت ہی بوقت تہجد آپ جب سو رہے تھے تو مجھے سے خادم کو توفیق تہجد عنایت ہوئی، حاصل ہوئی، تہجد کی توفیق ہوئی. ایسے پیر سے کیا تعلق، میں مریدی کو توڑتا ہوں، مریدی اس نے خود ہی ختم کر دی. شاہ عربی رحم اللہ کو یہ خط پہنچا، حضرت نے مجمع میں خود اس خط کو پڑھ کے سنایا. دیکھو وہ مرید کا حال. بعض مرید نہیں ہوتا، وہ مرید ہوتا ہے جس کے اندر ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، خود محبت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، بلکہ گستاخی و بے ادبی ہو. وہ مرید نہیں ہے، مرید ہے اور وہ بالکل محروم رہے گا. وہ اس کو حرمان سے کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ بے ادب کو اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتے. از خدا جو توفیق ادب، مولانا رومی فرماتے رحمہ اللہ تعالیٰ، از خدا جو توفیق ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب. ابلیس جو ہے عالم تھا، حضرت حکیم محمد فرماتے ہیں عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، پھر بھی محروم ہوا اور مردود ہوا. کیا سبب تھا، کیا بات تھی کہ اس کے اندر عشق الہی نہ تھا، ادب نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کو سجدہ کر، اس نے وہ معارضہ شروع کر دیا، ہے نا. دلائل اللہ تعالیٰ کے حضور میں دلائل کے ساتھ پیش آنے لگے یہ ظالم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے نا. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود فرما دیا. اسی لیے گستاخی اور بے ادبی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے میرے دوستو. گستاخی ہرگز نہ ہو، بے ادبی ہرگز نہ ہو، ہے نا. اس سے آدمی برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. کتنا بھی علامہ ہوتا ہے اس کا علم کسی کام کا نہیں رہتا، کسی بھی کام کا نہیں رہتا. حضرت حکیم نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے تھے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اپنے علم دین کے اساتذہ سے کسی بھی استاد سے اس نے گستاخی کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام اس سے لیا. کوئی بھی نظیر اس کی نہیں ہے. حکیم المت فرماتے تھے نور اللہ تعالی مرقدہ، اللہ تعالیٰ گستاخی اور بے ادبی سے ہم سب کو بچائے. غلطی ہو جانا اور بات ہے، غلطی ہو جانا اور بات ہے، اس میں بھی ہم لوگ رجسٹرڈ ہیں کہ ہم لوگ خطا کار ہیں. رجسٹرڈ ہے کہ ہم سے خطا ہوگی، چوک ہوگی، غلطی ہوگی، ہے نا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ آدم کے بیٹے ہو، کیا آدم کے اولاد ہو. کل بنی آدم خطا. یاد رکھو آدم کے جتنے بچے ہیں یہ سب صرف یہ نہیں کہ خطا کار، بہت ہی زیادہ خطا کار ہے. خطا خاطی ان کے معنی میں تو نہیں، سیغہ مبالغہ ہے. بہت ہی زیادہ خطا کار لوگ ہیں یہ لوگ. پھر راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون.
جو اتنے زیادہ خطا کار لوگ ہیں ان کے لیے نجات اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو توابین میں شامل رکھو، نادم بن جاؤ، غلطی کا اعتراف کرو، معافی مانگ لو، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کر لو، بس تم اب خیر الخطائین میں شامل ہو گئے۔ گنہگار تو ہو لیکن گنہگاروں میں اور خطا کاروں میں اب تم کو درجہ شرف عطا ہو گیا، درجہ قبول عطا ہو گیا، درجہ انعام عطا ہو گیا اعتراف قصور کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ اعتراف قصور بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ حدیث پاک یاد تو آئی، اب ہم کیا کریں؟ دیکھو ہمارا کام ہے اصلاً کہ ہم ان کا بن کے رہیں، فرما بردار رہیں، غلطی ہو گئی معافی مانگ لیں، اور یہ اس لیے کہ فرمایا کہ اعبدوا ربکم، ہے نا، جو تمہیں پالتے ہیں نا بالکل ہی ان کا غلام بن کے رہو، ان کی غلامی میں رہو اور ان کی غلامی ہی کو اپنی زندگی بناؤ۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ہے نا، تمہارے ماں باپ کو سب کو پیدا کیا، تمہارے ہاتھ کان کے بھی وہ خالق ہے، تمہارے بھی خالق ہے، تو تمہارے اعضاء و جوارح کی بھی خالق ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارو، یہ ہے اصل کام۔ اور یہ فرمایا کہ اعدت للمتقین، جنت میں آنا چاہتے تو ہو، متقی بنو گے تو بس جنت مل جائے گی۔ متقین کے لیے تیار شدہ ہے یہ جنت، اعدت للمتقین، بالکل ریڈی ہے نا، تیار ہے، بالکل ابھی تیار، آؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو پھر کیا ہوگا جب متقین کے لیے ہے تو پھر یہ گنہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ تو قرآن پاک کی شرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل، آپ کی تقریر، ہے نا، یہ سب قرآن پاک کی شرح و تفسیر ہے۔ جمیع ما تقول الائمہ شرح للسنہ، اور جمیع ما فی السنہ شرح للقرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، ساری ادائیں تفسیر قرآن پاک ہیں، سب تفسیر قرآنی ہے نا، وہی غیر مطلوع ہے اور تفسیر قرآنی ہے اور تبیین قرآن پاک ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ یا نُزِّلَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کو بتایا گیا ہے قرآن کی شکل میں تو اس کی آپ تشریح کرتے چلیں گے۔ ارے واہ واہ، کیسا عمدہ کام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا آپ کو اس کا شارح اور مفسر بناتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفسر قرآن ہے نا، سبحان اللہ، عجیب بات ہے، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر خطا کار ہو توبہ کر لو تو تم لوگ بھی وہ متقین کے ساتھ جڑ جاؤ گے، یعنی ملحق بالمتقین ہو کر جنتی میں داخلہ ہوگا۔ یہ وہ تو اصلاً وہ ان کے لیے جنت ہے، متقین کے لیے، اور تم لوگوں کے لیے الحاقاً جنت ہے۔ اور قرآن پاک میں الحاق کا ذکر تو تصحیحاً ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ عطف معطوف و معطوف علیہ قرار دے دیا ہے کہ متقین کو معطوف بنایا، اور جو ہے نا توابین ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو معطوف علیہ، ان کو معطوف قرار دے دیا۔ تو جانی زید و عامر، میرے پاس زید بھی آیا اور وہ عامر بھی آیا، تو وجہ میں دونوں شامل ہے نا، حرف عطف یا الواو للجمع، عطف جو ہے دونوں کو جمع کرتا ہے وہ حکم میں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو دخول جنت میں جو ہے دونوں کو جمع کر دیا واو نے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تم کو بھی ان کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔ ارے سبحان اللہ، تو معلوم ہوا کہ یہ جو اصلی متقی ہیں یہ توابین ان کے ساتھ ملحق ہے، تو یہ بھی وہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور متقی اسی کو کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، طائب ہو جاتا ہے، وہ بے گناہ عند اللہ بن جاتا ہے۔ جب بے گناہ بن جاتا ہے، اور متقی اسی کو کہتے ہیں کہ جو بے گناہ ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ظالم ہزاروں گناہوں کے بعد
بقول نبوت وہ بھی بے گناہوں میں شامل ہو گیا، پھر متقی بن گیا، پھر تو متقی بن گیا ہے بھائی۔ بتاؤ کیا بات ہے، کیا کرم ہے اس محبوب پاک کا، ہے نا، اس منعم حقیقی کا کیسا کرم ہے، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ اور خود ہی قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ معافی مانگ لو، ہماری مغفرات کی شان ہے کہ بھائی مجرمین کو ہم معافی دے دیتے ہیں کیونکہ ہم غفور ہیں، لہذا معافی مانگ لو، مغفرت مل جائے گی۔ اور مغفرت اس لیے دیں گے، تمہاری قابلیت ہم نہیں دیکھتے، رحیم ہم رحمان ہیں، اپنی رحمت کی شان سے ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ سبحان اللہ بحمدہ۔ بہرحال تو اصل کام تو یہ ہے کہ تقوی والی زندگی بنانے کا اہتمام کامل ہو، اور اس میں دھوکہ نہ ہو، خدا نہ ہو، نا اس میں خدا نہ ہو، چال بازی نہ ہو، مکر بازی نہ ہو، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راستہ بتانے کے لیے، راستہ واضح کرنے کے لیے، راہ ہدایت اور راہ جنت کو واضح کرنے کے لیے نبوت کی ذمہ داری کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا، ہے نا، لو لم تذنبوا تو لجاء بقوم یذنبون فیستغفرون ویغفر لهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس حدیث پاک میں یہ نہیں ہے، دیکھو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم ضروری ہے، فہم قرآنی، فہم دین بہت بڑی نعمت ہے جس کو حکمت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا، گہری سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جبھی کسی کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ نعمت حاصل ہوتی نہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتے حکمت عطا فرماتے۔ گہری سمجھ کا کام یہ ہے کہ قار سمندر میں، یعنی علم دین اور دین کے کار کے اندر، قار سمندر میں جو جواہرات ہوتے ہیں، وہ حکمت ان سب کو نکال کر چن کر وہ وہاں سے لے آتی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء کو حکمت سے نوازتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی حکمت سے نوازتے ہیں، ہے نا۔ اگر نہ یہ حکمت کی نعمت عطا ہو تو وہ کوئی بھی نبی کام نہ کر سکے، اور کوئی بھی ولی یہ راہ حق نہ بتا سکے۔ حکمت کے بغیر وہ راستہ بتائے گا تو وہ غلطی میں پھنس جائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ بہرحال تو کیا ہم کہہ رہے تھے، ہاں تو دیکھو محدثین نے اس کی جو شرح کی، لو لم تذنبوا، اگر بظاہر ترجمہ یہ ہے اگر تم لوگ گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا فرمائیں گے کہ لجاء بقوم یذنبون، جو خود گناہ کریں گے، فیستغفرون، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگیں گے۔ دیکھو فائدہ تعقیبیہ ہے کہ گناہ کر کے پھر اس کے بعد معافی بھی مانگیں گے۔ معلوم ہوا کہ صرف یہ کہ گناہ کا پروگرام بنانا یہ نہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار ضرور کرے گا وہ۔ یہ بندے ایسے ہوں گے کہ اگر وہ گناہ ہو جائے تو ضرور وہ معافی مانگیں گے، یعنی مطلب کہ اللہ کو ناراض کرنے کے وہ عادی نہیں ہو سکتے، اللہ کو ناراض کر کے وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ بات سمجھ میں آئی نا۔ معلوم ہوا کہ یہ اس میں کفار و مشرکین شامل نہیں ہے۔ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ تم کفار گناہ کرو، مشرکین بھی گناہ کرو، یہ بات نہیں ہے، یہ مومنین کو خطاب ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا، کیونکہ استغفار وہی لوگ کریں گے جو مومنین ہے، اور رہا یہ کہ مشرکین کا معاملہ ان کا استغفار بیکار ہے، کیونکہ دخول جنت کے لیے وہ استغفار ناکافی ہے، لہذا وہ استغفار صورت الاستغفار تو ہے، لیکن وہ استغفار جو مومنین کو عطا ہوتا ہے وہ استغفار نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا۔ ہاں، لو لم تذنبوا لجاء بقوم یذنبون، اگر تم اس کی شرح کیا کی محدثین نے کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی سے بھی کوئی گناہ نہ ہو، اگر تم ایسے لوگ ہو گئے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے عالم کے جتنے بندے ہیں سب اگر اتقا سب سے اعلیٰ درجے کے متقی بن جائے سارے عالم، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔
اور اگر سارے عالم کے سبھی لوگ متقی بن جائے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی اس پہ فائدہ نہیں ہے کہ واہ واہ بڑے متقین آ گئے، واہ کیا کہنا، ہماری حکومت گرم ہو گئی ہے ہماری حکومت پہلے سے زیادہ گرم ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور سارے عالم کے سبھی لوگ اگر نافرمان بن جائے برابر درجے کے، پرلے درجے کے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی اس سے نقصان نہیں ہے۔ یعنی اگر تم اچھے کام کرو تمہارے لیے فائدہ ہے نا، اور اگر برا کرتے ہو تو تمہارا نقصان ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو صمد ہے اس کی تشریح ہے اس حدیث پاک میں، اللہ الصمد المستغنی عن کل احد المحتاج فی الیہ کل احد، سب اللہ کے محتاج ہے کہ اللہ میں کسی کے بھی محتاج نہیں، یہ اس کی تشریح ہے وہ حدیث پاک۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ عجیب و غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح نبوت ہے بھائی۔ جی پانی پلاؤ ہمارا مولوی سوتا ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کر رہے تھے، حضرت حکیم المت تھانوی کی خدمت کر رہے تھے شاہ عبد الغنی صاحب پھول رحم اللہ، سر میں تیل کی مالش کر رہے تھے رات کو سلانے کے لیے۔ تو جب حکیم المت سو گئے تو شاہ عبد الغنی صاحب رحم اللہ وہی لیٹ گئے اور سو گئے۔ چارپائی پر حضرت حکیم المت سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحم اللہ زبردست پہلوان تھے اور سینہ اتنا اونچا تھا، بڑا ہوا تھا کہ میرے شیخ فرماتے تھے ناک سے ایک رسی اگر لٹکا دے تو سینے کے بالکل برابر وہ رسی ہوگی، اتنا زیادہ سینہ بڑا ہوا تھا، اتنا اونچا تھا سینہ۔ اور گھی کے بڑے ڈبے میں ہاتھ ایسے ڈال کر پھر گھی کھاتے تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ، ہے نا۔ اور ہم لوگ گھی کھاتے بھی ہیں، پہلے تو ڈرتے ہیں، اگر کھاتے بھی ہیں تو چھوٹے سے چمچے سے نہیں، چمچی سے ہم لوگ گھی کھاتے ہیں۔ شاہ عبد الغنی پھول بھی رحم اللہ بڑے عالم بھی تھے، بہت زبردست بزرگ تھے۔ ان کی جو تقریرات ہے ان کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ ہر وقت وہ کہاں رہتے تھے۔ جیسا کہ حضرت کی تقریرات کو جمع فرمایا میرے شیخ رحم اللہ نے، جس کا نام ہے معرفت الہیہ، شروع سے لے کر آخر تک معرفت الہیہ کہ دیکھو تو تم اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی تعلق مع اللہ والا ہو اور اہل اللہ کی صحبت اور تربیت یافتہ ہو، قلب انوار الہیہ سے معمور ہو، تو وہ سمجھے کہ کیا بات ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، ان کی نعمتیں، ان کے احسانات، ان کا کرم، آسمانوں میں زمینوں میں ان کے انوارات و تجلیات، اسی کا ذکر ہے سارا، اور سچے بندوں کا ذکر ہے اس میں، ہے نا۔ یہی پوری کتاب کے اندر یہی باتیں ہیں سب، یعنی وہاں سے وہ اتر نہیں سکتے، نیچے نہیں آ سکتے تھے، نزول فرمانا حضرت کے لیے بے حد مشکل تھا، ایسا قرب اعظم ان کو حاصل تھا۔ اسی لیے ہمارے حضرت حکیم المعتمر اللہ مرکزہ کے پاس شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ کے ایک خط جب پہنچا تو حضرت نے اس خط میں یہ تھا کہ اس خط میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ حضرت رہتا ہوں دنیا میں، رہتا تو ہوں دنیا میں، لیکن ہر وقت مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں ہر وقت جنت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ یہ خط تھا، کیا مقام تھا میرے دوستو، سوچو تو صحیح، ہے نا۔ تو اس خط کو پڑھ کر حضرت حکیم المت نے مجمع میں فرمایا یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے، یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے۔ ہاں، تو اس شیخ وہی شاہ عبد الغنی صاحب اسی صدیق کے وقت کی تربیت میں رہے میرے شیخ 16 سال تک مسلسل، تو پھر کیا حال ہوگا میرے دوستو۔ لہذا ان اشعار کو سمجھنا انتہائی مشکل بات ہے نا، کہ جس میں حضرت والا نے فرمایا کہ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا
تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اب عاشقوں میں فرمایا تو کتنے عشاق کی صحبت اٹھائی حضرت والا نے، آپ بہت سے بزرگوں کی صحبت اٹھائی، بڑے بڑے بزرگوں کی، لیکن اصلاً یہاں مراد صاحب عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ ہے نا، ثانیہ مراد شاہ مولانا شاہ ابرڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہاوت رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا۔ تو